ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ بھارت میں اس وقت ہسٹیریکل ایک سچویشن ہے، ہسٹیریا، ایک جنگ کی ایک فضا بنا کے بیٹھا ہوا میڈیا، چیخو پکار ہے، ایسی چیخو پکار ہے کہ کانوں بڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اور ہم پاکستانی آپ کے سامنے بیٹھے کام اینڈ کول کانفیڈنٹ لیکن لاکن کیے ہوئے، سب چیزیں لاک کر لی ہیں۔ اگر کوئی مغالطہ ہو تو نکال کے دیکھ لیں، جیسے پہلے ہوا تھا، بڑی فنٹاسٹک چائے پلائیں گے۔ دیکھیں، یہ کسی بھی جو قوم ہے اور پھر ان کے جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایک جنگ کی فضا پیدا کی جائے اور بغیر کسی ثبوت کے۔ ابھی وہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے کچھ ہی منٹس بعد انڈین جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ ہمارے پاکستان میں کتنے اٹیکس ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اٹیکس ہوئے۔ ابھی یہ جو جعفر ایکسپریس والا ٹرین والا، پوری ٹرین جو ہے وہ یرغمال بنا لی گئی، ہمارے پاس بھی ثبوت آگے تھے، لیکن اس ثبوت کو اکٹھا کرنا، ان کو اس قابل بنانا کہ ان کو مانا جائے، پھر ان کو کسی فورم پر دینا، ہاں اس کے بعد آپ 100 پریس کانفرنس سے کریں، آپ پروگرام کریں، لیکن یہ کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے فوری طور پہ آپ پاکستان پہ چڑھ دوڑیں، اور پھر یہ کہ جی دیکھیں ان کے الزامات، دیکھیں ان کی باتیں، دیکھیں کہ یہ مذہب کی وجہ سے نشانہ بنے۔ اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں مرنے والے مسلمان بھی ہیں۔ بھائی سیکیورٹی آپ سے نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ کشمیر آپ کا حصہ ہے، اور آپ نے اس پہ پورے پہ 7 لاکھ سے زائد فوج رکھی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا ریزورٹ ہے، اور اس میں لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، اور آپ کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں پولیس بھی نہیں ہے، اور یہاں سے مطلب پاکستان کے جو ایل او سی ہے، یہاں سے 400 کلومیٹر کوئی بندہ فاصلہ طے کرے گا جنگلوں میں، وہ کراس کرے گا، پہلے تو آپ کا ایل او سی کراس کرے گا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا سیف اور پروف بنا لیا ہوا ہے، فول پروف بنا لیا ہوا ہے، تو کیسے کراس کر گئے وہ؟ اگر کراس کر کے وہ گیا اور پھر رستے میں کسی نے روکا تک نہیں، اور وہاں پہ جا کے حملہ بھی ہو گیا، کو عقل کو ہاتھ ماریں، تو مطلب یہ تو آپ کی تو ایک روایت ہے۔ یاد کروائیں 1995 میں کیا ہوا تھا۔ 1995 میں میڈو ایسی ہی میڈوز اسی اراؤنڈ وہ ایک اور جگہ پہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس میں غیر ملکی سیاح جو ہیں وہ نشانہ بنائے گئے تھے، اور اس پہ پھر غیر ملکی 2 صحافیوں نے تحقیق کی اور ایک کتاب لکھی میڈو کے نام سے، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ لکھا کہ یہ سارے کا سارا فالس فلیگ آپریشن تھا، اور انڈین آرمی اور انٹیلیجنس نے یہ کیا تھا، اور وہ بڑی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم کو ایک نئی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ 1995 کی بات کر رہا ہوں۔ 1995 میں انڈیا کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے یہ ایک نئی شکل دے دی۔ یہ نئی شکل کا مطلب کیا تھا؟ یہ نئی شکل کا مطلب یہ تھا کہ سیاحوں پر، غیر ملکی سیاحوں پر اس طرح سے سویلین پر حملے کرنا۔ یہ کبھی کشمیر میں کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی، وہاں پہ تحقیق کی، وہاں رہ کے کی کہ انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو بھی چلتا رہا ہے اس دوران کبھی سیاحوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا، کبھی اس طرح سے سویلین کو مار کے تو دہشت پھیلانے کی کوشش نہیں کی گئی، یہ دہشت گردی کبھی نہیں ہوئی وہاں پہ۔ ابھی میں سن رہا تھا ایک کشمیری کھڑا، وہ یہی بات کر رہا تھا، سیم یہی بات کر رہا تھا کہ اس کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہوا ماضی میں اور کیا کچھ اب نہیں ہو رہا، لیکن جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے ان لوگوں نے کبھی سویلین کو، کبھی سیاحوں کو، کبھی ٹورسٹ کو نشانہ نہیں بنایا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ ایک مطلب جب جے ڈی وینس آپ کے بھارت کے دورے پہ ہیں اور مودی صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑا ریسیپشن لے رہے تھے سعودی عربیہ میں، تو جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ پوری دنیا کو بتا سکیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، اور ہمیں پاکستان کے خلاف پوری دنیا کا محاذ اکٹھا کر سکیں۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مودی صاحب جو ہیں وہ اتنے تعصب ان کی آنکھوں میں ہے، اور اتنا وہ تعصب سے بھرے ہوئے ہیں کہ جاتے ہوئے تو وہ جب جدہ جاتے ہیں
سعودی عرب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے تو وہ پاکستان کا روٹ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کی فضاؤں سے گزرتے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو صرف اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی نفرت کو مزید بھڑکانے کے لیے وہ پاکستان کی حدود نہیں استعمال کرتے۔ آپ پہ اٹیک ہو جانا تھا، کوئی طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی طرف اگر آپ نے آنا ہے، ان معاملات کو آپ نے حل کرنا ہے، ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ مسئلے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ہیں، امریکہ میں بھی حملے ہوتے ہیں، مسئلوں کا حل نکالا جاتا ہے، ان کی وجوہات کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہ جو کشمیر ہے، یہ آج کی بات ہے، مطلب یہ سالہ سال پرانا کیس ہے، اور آپ نے جان بوجھ کے صرف اپنی انا کی خاطر آپ نے مسلمانوں کو، جو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا بنا تھا، جو بن گئے ہیں بھائی، اس کو تسلیم ہو گئے ہیں، آپ نے بھی کر لیا، ہم نے بھی کر لیا، تو ایک ہی وجہ تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مسلم اکثریتی علاقے علیحدہ ہو جائیں۔ جب ہم علیحدہ ہو گئے، کشمیر بھی علیحدہ ہونا تھا، آپ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، غاصب ہیں آپ۔ تو جو غاصب ہوگا، جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوگا، اس کے خلاف ریئیکشن نہیں آئے گا۔ وہاں کے لوگ کیا لاشیں ہیں؟ ان کو غصہ نہیں آتا؟ ان کو غصہ آیا ماضی میں، اب بھی آتا ہے۔ انہوں نے ماضی میں بھی آپ کے خلاف لڑا ہے، اب بھی وہ لڑ رہے ہوں گے، اب بھی وہ لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو آپ نے ایک پورا جو کشمیر ہے اس کو جیل بنا کے رکھا ہوا ہے، 7 لاکھ فوج آپ نے وہاں پہ ڈپلوائے کی ہوئی ہے، تو وہ ریئیکشن نہیں آئے گا درمیان میں سے۔ وہ ریئیکشن آیا ہے، اس ریئیکشن کو آپ نے انکیش کیا ہے، آپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن بنایا ان لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ جس طریقے سے جو سکھوں کے پہ آپ نے لوگوں نے 2000 میں کیا تھا، اسی اننت ناگ میں کیا تھا، ایک سکھ گاؤں پہ چھٹی سنگھ پورہ میں کیا تھا، اس وقت بل کلنٹن دورے پہ آئے ہوئے تھے، اس وقت بھی یہی کرنے کی کوشش کی اور سکھوں کو مار دیا۔ کسی نے یقین نہیں کیا کہ سکھوں کو مارنے والا پاکستان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مسائل آپ کے ہیں، ڈال آپ ہم پہ رہے ہیں، تو یہ جنگ کی باتیں جو ہے نا، یہ سوٹ نہیں کرتی، آپ کو نہیں کرتی۔ کون سی جنگ لڑی ہے آپ نے؟ انڈیا نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ 65 کی، پھر کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد 71 کی، ہمارا بازو ہم سے علیحدہ ہوا تھا، سازش کی تھی آپ نے، ہاں سازش آپ کی کامیاب ہو گئی تھی، روس نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ہماری مشینری جیم ہو گئی، ہمارا بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ کون سی جنگ لڑی ہے اس کے علاوہ؟ جنگوں کا تجربہ کتنا ہے آپ کے پاس؟ یہ جو ہر وقت سرجیکل اٹیکس اور یہ اڑا دیں اور یہ کر دیں، چیخیں سنائی دے رہی ہیں اس وقت، وہ پتہ نہیں کوئی میجر جنرل بخشی اور پتہ نہیں کون، کوئی ایک ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے چیخ رہے ہیں، مار دیں، داڑ رہے ہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ بھائی پاکستان ہے، کتنی جنگیں لڑ چکا ہے، کتنا تجربہ ہے جنگیں لڑنے میں، دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ جنگیں کی ہیں ہم نے، رشیا کے ساتھ جنگ کی ہے پاکستان نے، جی اس وقت رشیا نہیں تھا، سوویت یونین نہ تھا، وہ دنیا کی دوسری سپر پاور تھی، اور پھر امریکہ سے جنگ کی ہے۔ یہ جو امریکہ آیا تھا طالبان کو مارنے کے لیے اور اس کے بعد یہاں بیٹھ گیا، پھر امریکہ سے ہماری جنگ ہوئی ہے، پھر ہم سے ہی امریکہ بھاگا ہے، سیدھی سی بات۔ اور اب بھی امریکہ سے ہماری جنگ ہے، آپ سے ہماری جنگ ہے، جو پروکسی وار آپ کر رہے ہیں یہاں پہ، پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں پول ہوئی ہیں اور ہم سے جنگیں کر رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا مانتی ہے، امریکہ مانتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس وقت ٹیررسٹ گروپوں میں سب سے آگے ہے، اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کون سے ٹیررسٹ گروپوں کے ساتھ ہم نہیں لڑ رہے، جن کو آپ فنڈنگ کر رہے ہیں؟ تو یہ خیال دل سے نکال دیں بھائی، تمہارے خلاف 2 جنگیں لڑی ہیں اور پوری دنیا کے جو میں نے جنگیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو جنگیں لڑنا آتی ہے ہمیں۔ اور پھر یہ جو ابھینندن والا ہوا ہے نا، ابھی آپ کو یاد ہے، ابھینندن کو بلا کے اس کو بٹھا کے سن لیجئے کیا ہوا تھا، اپنے ذرا یادداشتیں تازہ کر لیں۔ جنگیں نہیں ہونی چاہیے،
پاگل پن بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈاؤن کریں پاگل پن اپنا. یہ ان لوگوں کو، یہ اتنا ایک کوئی 1.25 ارب لوگوں کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے اس مودی کے لوگوں نے اور مودی میڈیا، گودی میڈیا نے. مطلب وہ لوگ، انڈین لوگ جو ہیں، ہسٹری ہے کہ امن پسند لوگ ہیں. انڈینز، ہندو امن پسند لوگ، اور یہ ان میں سے مٹھی بھر جو انتہا پسند ہیں، انہوں نے یرغمال بنا کے رکھ لیا. اور جب دل کرتا ہے کوئی جھوٹی کہانی بنا کے جنگ کا ماحول پیدا کرتے ہیں. جب ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، ڈاؤن چل رہی ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی اپنی کو ہمدردیاں حاصل کرنی ہوتی ہے، تو پاکستان کے خلاف ایک نیا ڈرامہ کریٹ کر لیتے ہیں. اور یہ جو چند بٹھائے ہوتے ہیں، یہ اب میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں، یہ بھونکے، یہ بھونپو، یہ بیٹھے بول رہے ہوتے ہیں جنگ کر لیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، حملہ کر دیں، اٹھا پھینکیں، یہ کریں، اٹھائیں، آئیں. وہ تو فاروق عبداللہ نے صحیح کہا تھا نا کہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اگلوں نے. تو بھئی دیکھ کے، ذرا سوچ کے کر لیں. ہم کون سا آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نہ کریں، کوئی بنت نہیں، کوئی ترلا نہیں بھائی، کوئی بنتی نہیں ہے. صرف اتنی ہے کہ ذرا عقل سے کام لے لیں. اور عقل سے کام لے کے تو پھر جب آپ عقل کو سامنے لائیں گے تو یہ اس حد تک اب نہیں جائیں گے. اپنے مسائل آپ حل کریں بھئی. آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہے، اس کو سیکیورٹی کو بہتر کریں. نہیں کر پا رہے آپ تو یہ ہم پہ نہ ڈالیں. ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر دوسروں کی بات کرتے ہیں. اور جب کرتے ہیں تو ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں. آئیے ثبوت کے ساتھ آئیے. اگر کوئی ہماری طرف سے کوئی بندہ اس میں ملوث نکلا تو بالکل اس کو سزا ملے گی. اس سے پہلے بھی ہم نے مثالیں قائم کی، لیکن یہ کوئی بات ہے؟ آپ سمجھتے کیا ہے؟ اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں پھر سمجھ لیں. پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح. جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں، پھر دیکھیں آگے سے جواب کیسے آتا ہے. یہ جس ابھی نندن والے واقعے کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس وقت پتہ کیا ہوا تھا؟ بس اس بات پہ ختم کروں گا. آپ کے آرمی چیف کی پوزیشن لاک کر لی تھی، لاک کر کے بتا کے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ جاؤ بھائی یہ نہیں کریں گے. تو سوچئے گا ذرا کرنے سے پہلے. بائے، پھر ملیں گے.